الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان زارع وکان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا کہ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کہ وہ وفد عبد القیس میں شامل تھے کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف باب المصافحہ والمعانقہ کے صفحہ 402 پر ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں بات ہو رہی ہے دست بوسی وغیرہ کی نا، جس کو لوگ شرک کہتے ہیں، یا آستانہ بوسی کی۔ تو جس کو لوگ شرک کہتے ہیں، تعظیمی سجدہ حرام ہے، تو تعظیم سے ہاتھ چوم لینا درست ہے۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرڑا شریف والے، کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ بزرگان دین کے مزارات پر جانے سے آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو پہلے تو میں نے ان کے اسی جو سوال ہے یا فکرہ ہے اس فکرے کو الٹا اور یہ پوچھا کہ آپ کو وہاں نہ جانے سے کیا ملتا ہے اور آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے، یعنی الٹ دیا اسی بات کو ان پر ہی پوچھ لیا سوال۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آج دیکھو یورپ اتنی مادی ترقی کے باوجود سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، اسے اتنی دولت اور آسائشوں کے باوصف سکون میسر نہیں ہے، ساری دنیا بے سکونی اور اضطراب و ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے۔ کوئی سکون کے لیے شراب پی رہا ہے، کوئی افیون کھاتا ہے، کوئی ہیروئن استعمال کرتا ہے، کوئی کیا سے کیا نئے سے نئے نشے نکالے جاتے ہیں، کوئی دوائیاں ہیں ایسی سکون والی وہ کھا کے سوتے ہیں، مگر پھر بھی بے سکونی کا وہی عالم ہے۔ اور آئے دن معذرت جی، اور آئے دن ان کا سفینہ دل ہر لمحہ امواج خوف و ہراس کی لپیٹ میں آ کر دریائے خواہشات کے بھیانک مناظر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں بزرگان دین کی مزارات یا ان کی محفلوں سے کچھ اور ملے یا نہ ملے، مگر تھوڑی دیر کے لیے سکون ضرور مل جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ مستقل سکون میں بدل جاتا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، دردا کے وار ہاند مارا زمانے، دردا کے وار ہاند مارا زمانے، روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے، یا خوب رو جوانے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہائے افسوس، کوئی روشن ضمیر شیخ یا کوئی خوب رو جوان کچھ دیر کے لیے ہمیں اپنی ذات اور خواہشات کے چنگل سے چھٹکارا دلا دے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حصول سکون کے اور بھی تو مشاغل بہت ہیں، توڑے بہت سارے ہیں، تو اس کا جواب عزیزان گرامی قدر یہ ہے کہ انسانی فطرتوں کے باہمی اختلافات کی طرح ہر انسان کی فطرت کا مذاق سکون طلبی بھی مختلف ہوتا ہے۔ جاندار اشیاء آگ سے بھاگتی ہیں اور آگ انہیں اذیت پہنچاتی ہے، مگر پروانے کو اسی آگ میں گلزارِ سکون دکھائی دیتا ہے۔ بارقیباں نہ کنم سجدہ خاک در دوست، این نمازیست کے بے شرط جماعت باشد۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر فارسی کا؟ کہ میں رقیبوں کے ساتھ مل کر دوست کے دروازے پر سجدہ نہیں کرتا، یہ درست ہے کہ با جماعت نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر نماز محبت ایسی نماز ہے کہ اس کے لیے جماعت یا رقیبوں کی معیت شرط نہیں۔
تو نماز محبت انسان پڑھے۔ بہرحال یہ دنیا بھی ایک الگ دنیا ہے، اور اس دنیا کو دیکھے بغیر اس دنیا کی باتیں ایسے لگتی ہیں جیسے مسلمان تلاوت کے وقت سورہ رحمان میں جنت، حور و غلمان کے تذکروں سے خوش ہوتے اور یقین ہی رکھ سکتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کو استعمال میں لانے کے بعد ان کے متعلق جو رائے اور جو احساسات پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کہی سنی باتوں سے پیدا تو نہیں ہو سکتے۔ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، یعنی بات سنی سنائی اور ہے اور دیکھی اور ہے۔ تو انسان جب لذت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ فضل کرتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے انسان کو کریکٹریبل انسان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر جو الزام تراشی پرویز ہے اس کی بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔